سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. ٹھیک ہے سمجھیا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ السلام علیکم. کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے. وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ہوں سید عالم شاہ. آج دیکھیں گے ہم الیاس قادری کی ویڈیو اور ایک کوکب نورانی صاحب کی ویڈیو کہ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ کتنا بلند مرتبہ دے رہے ہیں. تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں کوکب نورانی صاحب کی ویڈیو کہ کوکب نورانی کیا کہتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. ٹھیک ہے سمجھیا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کرے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ السلام علیکم. ہائے 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 ہائے. ہائے ہائے ہائے. فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. لکھ لعنت تیرے جمن پہ. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، چلو اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا کہ تو ان کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ اچھا ہم کو سکھا دیا ہے. دوسری بات پوچھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. یہ تو میں کبھی سوچا ہی نہیں. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے. بولے یہ باپ رے باپ. تو فرشتے عرض کرنے لگے I am sorry بابو. اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں، تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا. جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. گجب بےعزتی ہے. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو. جی. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی. بتاؤ. تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو. تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں. سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا، جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے. جی کبھی لائی مت بٹانا. تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کوکب نورانی صاحب نے ایک ایسی کہانی بیان کر دی، ایسی خوبصورت اس نے کہانی بیان کی ہے کوکب نورانی نے کہ دنیا کے کسی بھی جھوٹی، جتنی بھی جھوٹ سے بھری فلم بنائی گئی ہو نا، اس سے یہ زیادہ بہتر میں کہہ سکتا ہوں اسے، یا ان سب سے افضل میں اسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ کہانی ایک زبردست انٹرسٹنگ کہانی ہے. کیونکہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ سوال ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی. وہ سوال کر رہے ہیں اور فرشتوں سے، فرشتے ان کے مرید سے سوال کرنے آئے ہیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں کیا کیا یہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنا اس نے اب بول دیا. ان سے یہ پوچھو کہ ان کو کس نے بتایا کہ یہ قبر میں جا کر حضرت عبد القادر جیلانی نے جو ہے نا یہ باتیں فرشتوں سے کی. کون سی کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو تو قرآن میں آنا چاہیے کہ فرشتوں سے سوال کیا گیا. فرشتوں کو جواب نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں آنا چاہیے نا.
اگر یہ بات قرآن میں نہیں آئی تو کم از کم حدیث کی صحیح کتابوں میں تو آتی نا، کسی صحیح کتاب میں تو آتی بھائی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا کہ میرا ایک بیٹا آئے گا یا میرا ایک نواسا آئے گا جو میری نسل میں سے ہوگا، وہ جا کر فرشتوں سے سوال کرے گا اور ایسے ویسے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہوتا نا. اب یہ اپنی طرف سے جھوٹ کہانی مشہور کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. چلو خیر، کوکب نورانی صاحب کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے کہ ان کو زیادہ لوگ سنیں. ان کو 200-250 لوگ سنتے ہیں، بس اتنا ان کے لیے کافی ہے. لیکن جن لوگوں کو زیادہ سنا جاتا ہے، جن کے یوٹیوب پر بڑے سے بڑے چینل ہیں، مدنی چینل والے، باپا جانی والے، تو باپا جانی والوں کی بھی یہی حالت ہے، ان سے کچھ کم نہیں ہے. اور یہ جو ان کے چھوٹو الیاس قادری صاحب کے جو چھوٹو ہیں، وہ ویڈیوز میں باقاعدہ آ کر کہتے ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے منگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا شاعری لگاتے ہیں، شاعری بولتے ہیں، پھر حضرت عبدالقادر جیلانی سے مدد بھی مانگتے ہیں. تو چلیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے. میری مراد پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے. آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے. انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا. یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں. آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں. غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں. لاج رکھ لو میری غوث ورنہ کہے گی ساری دنیا کہ ایسے سخی کا منگتا ہے مارا مارا. یہ الفاظ ہیں الیاس قادری کے چھوٹوؤں کے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، اور ان کی قبر پر جا کر رو بھی رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. حالانکہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے قبر پر اوپر جو قبر کے اوپر اس کی مکھی بیٹھ جائے نا، اس کو نہیں اڑا سکتے. تو ان کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مدد کرتے تو قرآن میں اس کا ذکر آتا. تو قرآن تو بالکل کلیئر کٹ بول رہا ہے کہ نہیں، کسی سے مدد نہیں مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو پہلے ہی صفحے میں کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد سورہ مائدہ میں بھی کہہ رہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تمہیں مصیبت و پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو، فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور خلیفہ کرتا ہے تمہیں زمین پہ اگلوں کا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو کہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ بنائے. قلیلا ما تذکرون، اور نصیحت تو تم بہت ہی کم حاصل کرتے ہو. اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے. دعا والی مدد، ایسا نہیں ہے کہ آپ اب ان کے یہ بولتے ہیں کہ ماں سے مدد مانگنا. بھائی ماں تو زندہ ہے نا، کون سا مر گئی ہے؟ جو زندہ ہے اس سے دعا مانگیں. وہ تو اللہ پاک قرآن میں بھی کہتا ہے کہ مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی والے کاموں میں، اور غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اس میں تو اللہ پاک ظاہر ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ تو شرک کے معاملے میں نہیں آتا. شرک کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ ایک قبر ہے اور آپ اس پر جا کر مدد مانگ رہے ہیں. تو تھوڑا سا انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں
پھر انشاءاللہ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی قیامت الدین ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔